ہم لوگ عموماً اپنا جو سب سے بہترین بیہیویئر ہوتا ہے، جو اپنا سب سے ہماری اخلاقیات، ہمارا صبر و تحمل، ہماری مسکراہٹ، ہمارا جو بہترین رویہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ تر ہم لوگ محفلوں کے لیے اور خاص موقعوں کے لیے اور گھر آئے مہمانوں کے لیے، اور وہ لوگ جن کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم اپنے ہی زبان زد عام میں ہم جن کو امپورٹنٹ کانٹیکٹ سمجھتے ہیں، اور جن کو ہم سوسائٹی کے اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہم نے ان کو بہت، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہائی پیڈسٹل پہ رکھا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہت میٹر کرتے ہیں. ہم اپنی تمام اخلاقی صلاحیتیں، اپنا صبر و تحمل، غصے کو پی جانا، یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے، گھروں کے لیے اور ان دور پرے کے کانٹیکٹس کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں، وہ گھر والے جو اچھے برے ہر وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہم کو ہماری اصل حالت میں جانتے ہیں، ہماری اصلیت کو بھی پہچانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ درگزر کا اور معافی کا اور صبر و تحمل کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، ہمارا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں. ان کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بس ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ میرا موسٹ اوریجنل سیلف ہے، بھائی میں تو ایسا ہی ہوں یا میں تو ایسی ہی ہوں، اور یہ تو گھر ہے اور یہ تو فیملی ممبرز ہیں، یہ تو ہمارے اپنے گھر والے ہیں، تو بھائی بہن ہیں، یا یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یا یہ تو ہمارے اپنے ننیال ددیال والے ہیں، یعنی یہ لوگ تو ہمارے کلوزسٹ، نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ ونز ہیں. ان کے لیے میں تگ و دو، مطلب ہم یہ وی ڈونٹ سے اٹ ان ایز مینی ورڈس، ہم اس طرح کہتے نہیں ہیں، یہ نہ اس طرح سوچتے ہیں، یہ تو بہت نیگیٹو ہوگا، لیکن ہمارا بیہیویئر اسی کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. ہم آؤٹ آف دا وے جانا تو دور کی بات، ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یار اگر صبر کر لیں، تھوڑا سا کسی کی کہی ہوئی بات کو پی جائیں، تھوڑا سا اپنے غصے پہ قابو کر لیں. اور سب سے بڑی بات، جب آپ اپنے کسی بھی گھر والے سے بات کریں تو آپ یہ کبھی بھی مت سوچئے کہ صرف اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی الفاظ میں ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ لائسنس آپ کو کس نے دیا؟ آپ کے پاس یہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچے اور سمجھے بیٹھے ہیں تو آپ یہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں. اپنے الفاظ میں، اپنے الفاظ کے چناؤ میں نرمی اختیار کیجیے. بات یا تو اچھی بات کیجیے، اگر سچویشن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے نالاں ہیں، یا کسی بات کو آپ کو کسی کی تربیت کرنی ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کے اوپر آپ کو مثبت تنقید کرنی ہے، آپ کو کسی چیز کوئی بیہیویئر پیٹرن ہے، یا کسی نے چھوٹے نے، آپ کی اولاد، آپ کے بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، یا آپ سے عمر میں کوئی بھی چھوٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن، اور آپ کو لگے کہ یہ کوئی بھی ان کا جو ایک رد عمل ہے، یا یہ جس روش پہ چل رہے ہیں، یا اپنے کریئر چوائسز کے معاملے میں ہو، یا اپنے معاملات کے حساب سے کوئی بھی غلطی کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر بھی آپ کا موٹیو کیا ہے؟ جو اصل آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اس کی ویل بینگ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے بھی. اگر آپ اس کو کرٹیسائز تو نہیں کہوں گی، کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو الفاظ اچھے استعمال کیجئے. دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں نا تو 3 چیزیں اکٹھی بروئے کار آ رہی ہوتی ہیں: آواز، انداز، الفاظ. ان تینوں کا مرکب جو ہے، یعنی ان کا جو ایک کمبینیشن ہے، یہ پوٹنٹ کمبینیشن، یہ جب ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو یہ کس طریقے سے دلوں پر اور کانوں پر اور سماعتوں پہ برستا ہے، یہ سننے والا جانتا ہے. تو اتنے اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھیں اور اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، یعنی کہ اٹ شوڈ بی سیکنڈ نیچر ٹو یو. آپ کو پلان نہیں کرنا پڑے، آپ کی اتنی فرم یہ ہیبٹ ہو چکی ہو کہ آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے، آٹومیٹکلی آپ کا انداز یہ ہو کہ آپ کے انداز میں بائی ڈیفالٹ سامنے والے کے لیے احترام، چاہے آپ سے عمر میں چھوٹا ہو. آپ اپنے سے چھوٹوں کی عزت کریں گے
تو آپ اپنے چھوٹوں کو اسی وقت انسپائر کر سکتے ہیں رسپیکٹ شو کرنے کے لیے جب آپ خود وہ نمونہ پیش کریں گے، کیونکہ بچے اور جس کو بھی آپ متاثر کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ کی بات سے زیادہ آپ کا نمونہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے انداز کو فکس کر لیجئے کہ جب بھی بات کرنی ہے، جس کو بھی مخاطب کرنا ہے، رسپیکٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا. اس کے بعد آتا ہے چوائس آف ورڈز، یعنی کہ الفاظ کا چناؤ. آپ کے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، اور کانشیسلی آپ کو بہترین الفاظ پک کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ بغیر کوئی ایفرٹ کیے جس انداز میں بھی بات آپ کے دل اور ذہن میں آئے. دیکھیے، دل پر اور سوچ پر اور ذہن پر ہمارا، دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بہتری ہے کہ ہماری سوچ کی آواز باہر تک نہیں آتی، ورنہ تو دنیا میں فساد کا کیا عالم ہوتا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فگر آؤٹ کرنے کی اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کی اور چوز کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ تحفہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چوائس لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس بھی لگایا ہے اور ضمیر بھی لگایا ہے، یعنی کہ آپ کو خواہشات کا جو ایک پٹارا ساتھ ہے جو ہم کو ہر وقت اکساتا ہے کہ جو جی میں آئے کرو، جو بولنا ہے، جس انداز سے بولنا ہے، جس سے بولنا ہے، جسٹ گیو دیم اے پیس آف یور مائنڈ. بس جو تمہارے ان کے بارے میں ججمنٹ ہے، خیالات ہیں، کھل کر اظہار کرو. کس نے کہہ دیا کہ ہم کھل کر اظہار کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. سوچ کو بھی اچھا کریں، بہترین چیز ہے. اگر جب ہماری سوچ بہترین ہو جائے گی تو پھر تو سمجھیے کہ مقصد حیات پورا ہو جائے گا، جب ہم اپنی سوچ کو بھی بالکل پیوریفائی کر پائیں گے. لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ ہم اپنے دل اور اپنی سوچ کو اپنی زبان تک آتے آتے ہم اس کو اصلاح کے بہت سارے دروازوں سے فلٹر کرتے ہوئے لے کر آئیں، اتنے سارے دربانوں سے، چیکنگ اور چیک پوسٹ سے گزارتے ہوئے لائیں کہ وہ آخر میں جو نیٹ پروڈکٹ منہ سے جب باہر گفتگو کے ذریعے کے فارم میں باہر نکلے تو وہ سوشلی ایکسیپٹیبل، ایموشنلی بیلنسڈ ہو، سامنے والے کے فیلنگز اور سینٹیمنٹس کو مجروح نہ کرے، اور آپ کا میسج بھی پہنچا دے اس تک. ٹھیک ہے، اچھا جلدی سے دوبارہ ہم انکیپسولیٹ کر لیتے ہیں، بات کو جمع کر لیتے ہیں کہ الفاظ بہت اچھے استعمال کیا کریں. کوشش کیجئے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے آپسی تعلقات کو امپروو کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری غلطیوں سے اور غلط ڈیسیجنز سے بچائے گا. آپ کو کوئی بھی، آپ کو جب آپ ٹرین کر لیں گے تو آپ کبھی بھی جذبات کی راہ میں بہہ نہیں جائیں گے. آپ کو انشاءاللہ ندامت نہیں ہوگی، آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے. آپ معافی مانگ لیں، سامنے والا بڑے دل کا ہوگا، انشاءاللہ ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے، لیکن وہ دل میں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نشان رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا الفاظ کا چناؤ فیملی ممبرس کے ساتھ بہت اچھا کریں، کیونکہ جو چیز آپ گھر پہ کریں گے وہی آپ کی شخصیت کا اور آپ کے بیہیویئر کا حصہ بن جائے گی. آٹومیٹکلی آپ گھر کے باہر بھی وہی کریں گے جو آپ گھر میں آپ کی عادت ہوگی. دوسری بات یہ کہ کوشش کیجئے کہ لوگوں کی ہمت اور حوصلہ بندھائیں. اپنے فیملی ممبرس سے اگر آپ کسی کے لیے بہت زیادہ بہت حد سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، کسی کی بہت زیادہ آپ کسی کے بھاگ کے کام نہیں کر سکتے، کوشش کیجئے کہ کریں. لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان کے لیے اور طریقوں سے سنسیئرٹی شو کریں. آپ ان کو انکریج کر سکتے ہیں، وہ ان کے جو بھی ارادے یا جو بھی ان کا کام ہے یا جو بھی ان کے خیالات ہیں وہ کبھی آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کریں تو آپ سکون سے، تحمل سے ان کی بات سنیں. ان کو کبھی دل جوئی کی ضرورت ہو، کبھی اگر ان کا دل کسی بات سے پریشان ہو تو آپ ان کو پازیٹیو فیل کرانے کے لیے ان کو ہمت اور حوصلہ دیجیے. سم ٹائمز دا بیسٹ تھنگ از آپ خاموشی سے اور بہت تحمل سے ان کی بات سن لیجیے. کبھی کبھار انسان چاہتا ہے کہ سامنے والا ہماری بات، جو بھی ہماری کہانی ہے، بکتا ہے، ہم کسی کو we are screaming to share with somebody. We just want
somebody to hear us out. ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اپنا دل ہلکا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے. اس وقت آپ کا کردار شروع ہوتا ہے. آپ کو یہ رول پلے کرنا ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے, اپنے آپ کو اس طرح ایک سائیکالوجسٹ بنیے, کم از کم اپنے فیملی ممبرس کو تو پہچانیے. ان کے لیے تو آپ ایک کاؤنسلر, ایک سائیکالوجسٹ, ایک سائیکائٹرسٹ کا رول پلے کر سکتے ہیں. ان کو ہیلپ اور سپورٹ کرنے میں, ان کو جو بھی اس وقت ان کو ایک ماڈل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ فراہم کریں. اور آپ کا فرض بھی ہے, اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جب اچھا فیل کریں گے اٹس گوئنگ ٹو شائن آن یو. اچھا, کس طرح؟ فرسٹ اسٹیپ کاؤنسلنگ کا. سگمنڈ فرائڈ کی بات لے لیجئے جو فادر آف سائیکالوجی ہے, یا کسی بھی آپ جب بھی آپ کاؤنسلنگ کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے اپنے جذباتی نفسیاتی مسائل, ایک جو پورا مرکب اور جو کچھ اس کے ساتھ حالات اور واقعات پیش آئے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ ایک سچویشن اور ایک کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے, تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کی بات خاموشی سے سنی جائے. کس طرح؟ مشورے دیے بغیر, فیصلہ کیے بغیر, اور نتیجوں پر آئے بغیر. یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو جمپ ٹو کنکلوژنس, دیٹ وڈ بی سو رانگ, دیٹ وڈ بی سو انکریکٹ. بالکل یہاں پر وہ نہیں کرنا ہے. نان ججمنٹلی اور تحمل اور برداشت کے ساتھ خاموشی سے اس کی بات سن لیجیے. آپ کو پتہ ہے 75% of healing happens only if somebody gets a very sympathetic patient listener. اگر کسی کو بہت اچھا لسنر مل جائے جو اس کی بات سن لے, جس کے ساتھ بات کر کے وہ اپنے دل کا بوجھ اتار سکے, تو 75% ہیلنگ اور شفا تو اسی وقت ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جن کو گھر پہ کوئی نہیں سن پا رہا ہوتا, وہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر کے ڈاکٹر کے یہاں ڈاکٹر کو اس لیے وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پے کرتے ہیں ڈاکٹر کو اس کنسلٹیشن کے لیے, تاکہ وہ جا کر اپنے مسئلے مسائل, اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں. آل دے وانٹ از اے سمپتھیٹک آڈینس. اوکے, تو میں کیا کہہ رہی ہوں, اپنے فیملی ممبرس کی بات سن لیا کریں, ان کو جج نہ کریں, فوراً سے نہ کریں, فوراً سے مشورے دینے نہ لگیں. اور کبھی بھی اگر کوئی کسی مسئلے میں یا پریشانی میں گرفتار ہو تو پلیز اس کو پاسٹ کی ریفرنسز مت دیا کریں. یہ نہیں کہا کریں میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا, دیکھا میں نے کہا تھا, اب تم نے یہ کیا, اب تم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہو, یا تم نے غلطی کی تھی, دیکھو اب تم پچھتا رہے ہو, میں نے کہا تھا یہاں پہ یہ ڈیسیجن مت لو, میں نے کہا تھا اس وقت پڑھ لیتے, اس وقت یہ کر لیتے, اس وقت یہ کر لیتے, تم نے یہ چیز مہنگی خرید لی, ارے تم نے یہ کیا. میں اس وقت آپ کو بہت بیسک اور چھوٹی سی ہینڈی مثالیں دے رہی ہوں. باتیں اور معاملات کبھی کبھی اس سے بہت زیادہ گہرے اور بڑے ہوتے ہیں, تو ان میں تو اور بھی زیادہ حساسیت درکار ہوتی ہے. تو ارے حساسیت سے ایک بات یاد آئی. دیکھیے ہم لوگ حساسیت, بھائی میں بہت حساس ہوں, یا لوگ اکثر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ ان کو نا اس طرح نہیں کہو, یہ بہت حساس ہیں. حساسیت اور احساس کا فرق جلدی سے یہاں بتا رہی ہوں. اپنے اندر اچھائی کا, خدمت کا, نیکی کا, بردباری کا, تحمل کا احساس پیدا کیجیے. حساس نہیں بنیے. حساس ہونا اور مشہور کر دینا کہ ہم بہت حساس ہیں اس لیے ذرا ہم سے سنبھل کے بات کرنا, ہم یہ برداشت نہیں کرتے, ہم وہ برداشت نہیں کرتے. حساس ہونا تو یہ تو ایک ہلکا سا سیلفش بات ہے. احساس کرنا دوسرے کا, دل میں احساس ہونا دوسروں کی فیلنگز کا, دوسروں کے احساسات کا, یہ سیلف لیس بات ہے, یہ نیکی کی بات ہے. تو اپنے اندر سے, اور ایک بات کہوں, میں نے کیا دیکھا ہے مطلب دنیا میں, زندگی میں نے یہ پایا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا بہت احساس کرتے ہیں نا, خیال کرتے ہیں, وہ خود حساس نہیں ہوتے اپنے بارے میں. ان کو کوئی کچھ کہہ بھی دینا, کوئی کڑوی کسیلی سنا بھی دے تو وہ بیچارے برداشت کر لیتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ احساس پیدا کریں اپنے اندر اور اپنی حساسیت کو ختم کریں. خود دل بڑا کریں
اور دوسرے کے دل کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے.